السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ہیلو گائز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم حصہ غزل جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ غزل کا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسٹوڈنٹس، غزل کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا، یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ تو اس کا دوسرا اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی میں یہ ہے جب ہرن جو ہے، ایک جانور جو ہرن ہے، اس کی دردناک جو چیخ ہوتی ہے مرنے سے پہلے، جب اسے شیر ہو، جو وہ چیخ ہوتی ہے آخری لاسٹ والی، اسے کہتے ہیں غزل۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم میر تقی میر کی غزل ہے اس کی تشریح کرنے سے پہلے تھوڑا سا میر تقی میر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میر تقی میر جو تھے وہ 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں انہوں نے وفات پائی۔ میر کو خدائے سخن تسلیم کیا گیا، یعنی کہ شاعری کے خدا۔ کلام میر کی کمال خصوصی سادگی بیان ہے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں انہوں نے بہت زیادہ اچھے انداز میں بیان کیا، سادہ لفظوں میں معنی خیز انداز میں انہوں نے بیان کیا، اور بہت زیادہ درد ان کا جو تھا شاعری کے اندر مین وصف جو تھا وہ دردناک تھا، سچے اور حقیقی انداز میں بیان کیا۔ اپنے وقت کے حالات واقعات کو بھی اپنی شاعری میں ادا کیا، جو اس زمانے کے حالات خیالات تھے۔ ان کے کلام میں موسیقی اور ترنم پایا جاتا ہے۔ عشق حقیقی کے خیالات کو بھی ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عشق ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا اور ان کے چچا نے ان کو پالا، اور پھر انہوں نے بہن بھائیوں کی پرورش کی، اور وہاں سراج الدین ان کا خیال نہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ عشق مجازی جو دنیاوی عشق ہوتا ہے، اور عشق حقیقی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے۔ یہاں پر عاشق ہے ایک طرف، اور دوسری طرف محبوب ہے، اور درمیان میں رقیب ہے، یعنی کہ تینوں جڑے ہوتے ہیں عشق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، درمیان میں جو نیگیٹو رول ہوتا ہے وہ تقریباً رقیب کا ہوتا ہے، ایک طرف محبوب، ایک طرف سچا عشق کرنے والا۔ تو ہم اس کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو غزل ہے وہ ہم ان کی غزل ہے پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یہاں سر جو ہے لفظ اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان، تاجوری کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت، اور نوحہ گری کہتے ہیں ماتم کرنا، یعنی کہ مرنے پہ ماتم کرنا، رونا دھونا جو موت پہ ہو۔ تو اس کا سمپل سا مفہوم یہ بنے گا ایک لائن میں کہ جو انسان آج اپنی حکومت پر غرور کر رہا ہے، کل اسے موت آنی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جو میر تقی میر ہیں، انہوں نے دنیا کی بے ثباتی یعنی کہ مصنوعی پن کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص آج اس بات پر غرور کر رہا ہے کہ اس کے سر پر تاج ہے، حکومت ہے، وہ مالک و مختار ہے، تو کل بہت جلد یہ رتبہ، عہدہ، ترقی، بلندی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب عارضی اور ناپائیدار چیزیں ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان پر زوال آ جائے گا۔ تو میر تقی میر انسان کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بے نیاز رہنا چاہیے، اور ہمارا ہمیشہ ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس شعر میں مغلوں کا دور زوال کو بھی بیان کیا ہے، جیسے اورنگزیب کی وفات کے بعد ان کے آپس کے ہی شہزادوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یعنی کہ سیٹ کے لیے، بادشاہت کے لیے، اور آئے دن ان کے بادشاہوں کی لاشیں ملتی تھیں۔ تو ان کا جو زوال تھا وہ بہت بھیانک طریقے سے جاری رہا، اور آخرکار مغل جو تھے وہ بالکل تباہ و برباد اور فنا ہو گئے۔ یعنی کہ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر چیز عارضی ہے، حکومت ہو، طاقت ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز عارضی ہے۔ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ یہاں پہ آفاق کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس دنیا، اور اسباب کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی چیزیں۔ سفری کا مطلب سفر کرنے والا، یعنی کہ مسافر وغیرہ۔ اس کا چھوٹا سا مفہوم کر لیتے ہیں پہلے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دنیا کی منزل پر آ کر سب لوگ اپنی دولت سے محروم ہو گئے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس شعر میں میر تقی میر
جو شاعر تھے انسانی زندگی کی بے چارگی پر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے پاس اگرچہ بہت کچھ مال و دولت اور سرمایہ جمع کر لیتا ہے، مگر موت اسے کچھ بھی اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ جس طرح پرخطر راستے کا مسافر اپنا سب مال و اسباب لٹا بیٹھتا ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا میں زندگی گزارنے والا شخص بھی اپنی تمام مال و دولت اور جائیداد دنیا سے رخصت ہوتے وقت لٹوا کر یہاں سے خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں مسافروں کے قافلوں کو گھاٹ لگا کر لوٹ لیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح انسانی زندگی میں موت ایک ڈاکو کی مانند گھات لگائے بیٹھی رہتی ہے اور حملہ کر کر ایک ہی دفعہ سب کچھ لوٹ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ اس کی ہم نے تشریح کی۔ اس کے بعد ہم تیسرا شعر کرتے ہیں کہ ہر زخم جگر داورے محشر سے ہمارا، انسان طلب ہے تیری بیدادگری کا۔ داور محشر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں حشر کے دن کا حاکم، یعنی کہ حشر کا جو قیامت کا دن ہے اس کا حاکم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ بیدادگری کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ظالم کو۔ تو اس کا شعر کا جو مطلب ہے وہ یہ نکلے گا کہ آخرت کے دن ہمارے جگر پر لگا ہر زخم محبوب کے خلاف خدا کے حضور فریاد دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس نے جتنے بھی زخم میرے دل پر لگائے ہیں آخرت کے اندر میں نے خدا کے حضور یہ فریاد پیش کی ہے اس کے خلاف۔ تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ اردو شاعری کا روایتی جو محبوب ظالم و ستمگر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو میر تقی میر اس میں کہتے ہیں کہ اے محبوب تو نے ہمیشہ مجھ پر ظلم کیے ہیں، ہماری محبت کا جواب بے رخی اور ستم سے دیا ہے، ظلم و ستم سے دیا ہے۔ تو نے ہمیں محرومیاں اور جدائیاں دے کر زندگی کو غم سے بھر دیا ہے۔ ہم خود تو تجھے تیرے ان مظالم کی سزا نہیں دے سکتے، لیکن قیامت کے روز ہمارے جگر کا لگا ایک ایک زخم اللہ تعالیٰ سے تیرے ظلم و ستم کی شکایت کر کے انصاف چاہے گا۔ پھر کیا کرو گے؟ یعنی کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب یہ تمہارا سارا چٹھا کھول دوں گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ اس کی تشریح ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا شارٹ کٹ طریقے سے کریں گے، بہت زیادہ لینتھی کریں گے تو پھر اس کے لیے بہت سارے ہمیں لیکچر چاہیے اور بہت سارا ٹائم چاہیے۔ تو ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ اسٹوڈنٹس ہم ذرا شارٹ کٹ طریقے سے کریں گے، اسے آپ نے خود بھی لینتھی کر لینا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہے پیپر کے اندر۔ شعر نمبر 4 ہے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ تو اس شعر میں شاعر آفاق کا مطلب اسٹوڈنٹس سمجھ لے پہلے دنیا، اور کارگاہ کا مطلب ہوتا ہے کارخانہ، اور شیشہ گری شیشہ بنانے والا یعنی شیشہ بنانا۔ تو اس کا مطلب جو بنے گا کہ انسان کو بہت احتیاط سے زندگی بسر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری سانس کی آمد و رفت سے کسی کا شیشہ دل ٹوٹ جائے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے اخلاقیات کے حوالے سے بات کی ہے کہ دنیا کو ایک شیشے کارخانے کی تشبیہ دی ہے۔ اس کے بقول فطرت کا یہ کارخانہ انتہائی نازک ہے اور انسان کی ذرا سی بے احتیاطی سے شیشے کی مانند ٹوٹ جاتا ہے انسان کا دل۔ یعنی یہاں کے انسان بڑے نازک دل رکھتے ہیں جو سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال و افعال کے ذریعے سے کوئی ایسی بہودہ اور ناشائستہ حرکات نہ کرے جس سے کائنات کی نزاکت اور خوبصورتی زائل ہو، جس سے بہت زیادہ پرابلم پیدا ہو جائیں۔ زبان اپنی حد میں رہے تو بے شک زبان ہے، اور اگر اس لفظ کے نیچے ایک نقطہ بڑھا دیا جائے تو زیان بن جاتا ہے۔ یعنی کہ بظاہر زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اس کی کاٹ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یعنی کہ لفظوں کے زخم کبھی مند مل نہیں ہو پاتے، یعنی کہ لفظوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی دور نہیں ہوتے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آخری شعر ہے، یہ پڑھتے ہیں ہم لاسٹ والا جسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر شاعر اپنا نام استعمال کرے یا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک یعنی کہ ذرہ، جگر سوختہ جس کا جگر جلا ہوا ہو،
چراغ سحری اسٹوڈنٹس کہتے ہیں صبح کا دیا بجھنے کے قریب ہو یعنی کہ مرنے کے قریب. تو اس کا مفہوم جو بنے گا وہ اسٹوڈنٹس یہ بنے گا کہ میر کی اے یار جلدی خبر لے لے کیونکہ وہ تو سحر چراغ سحر ہے، یعنی کسی وقت بھی بجھ جائے گا، یعنی کہ مرنے کے قریب تھے شاعر، تو اس لیے کہہ رہے تھے اپنے دوستوں احبابوں سے کہ فٹافٹ اس کی خیرت معلوم کر لیں. انسانی فطرت ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ کسی بات پر اپنے دوست یا محبوب سے ناراض ہو تو ملنا جلنا ترک کر دیتا ہے، مگر موت کے وقت سبھی انسان دوسروں کی غلطیاں اور خطائیں معاف کر کے مرنے والے کے سرحانے موجود ہوتے ہیں. میر بھی اپنی ساری زندگی محبوب کے ہجر و فراق میں مبتلا رہے، جدائی میں مبتلا رہے، دوری رہی بہت زیادہ، اور محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھوں نے ان کا کلیجہ چھنی کر کے رکھ دیا، یعنی کہ بہت زیادہ شدت درد محسوس کرتے رہے. محبوب کی بے روحی کے ستم سہتے سہتے میر اب چراغ سحر ہو چکا ہے، یعنی کہ مرنے کے قریب ہو چکا ہے، یعنی کسی وقت بھی کوئی ہوا کا جھونکا ان کی زندگی کا چراغ گل کر سکتا ہے. میر کہتے ہیں کہ اے محبوب، اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑا سا بھی نرم گوشہ باقی ہے تو آ کر میری خبر گیری کر جاؤ، ورنہ ٹائم نکل جائے گا. تو اس میں اسٹوڈنٹس آخری یہ شعر ہم نے پڑھ لیا، اس کی تشریح کر لی، یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی دم کا مہمان ہوا ہے میں اہل محفل، چراغ سیر ہوں بجھا چاہتا ہوں. تو یہاں آخری شعر جو ہے مقطع ہم نے پڑھ لیا ہے، جس کے اندر جو تخلص ہوتا ہے شاعر کا تخلص وہ اپنا استعمال کرتا ہے آخری شعر میں. اگر تخلص آخری شعر میں استعمال نہ کرے تو وہ آخری شعر کہلائے گا، غزل یا نظم کا وہ مقطع نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو باقی اس کے اندر جو چیزیں ہیں ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، وہ سارا میں نے اس کو اسٹوڈنٹس الگ جو ہے لیکچر میں پڑھا دیا ہے. مطلع میں نے پڑھا دیا ہے، باقی وہ الگ لیکچرز میں کریں گے دوسرے لیکچر میں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور چیزیں اس کی بہت زیادہ سمجھنے والی ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہمارا یہی ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے. تو یہ اوپر پلیز ہر ویڈیو کو سبسکرائب کریں.